اس لیکچر میں ہم آج پڑھیں گے فونیٹکس کے بارے میں. اور فونیٹکس کیا ہوتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں، اس کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ میکانزم آف پروڈکشن، ٹرانسمیشن اینڈ ریسیپشن آف ساؤنڈس. یعنی یہ ایک میکانزم، ایک پروسیس ہے کس چیز کا، کہ آپ کی لینگویج کی پروڈکشن، کہ لینگویج پروڈیوس کیسے ہوتی ہے، پھر لینگویج جو ہے وہ موو کیسے کرتی ہے، ہوا سے فزیکل جو پراپرٹیز ہیں وہ موو کرتے کرتے پھر جب دوسرا بندہ جو لسنر ہے وہ اس کو جب سنتا ہے، اس کی ریسیپشن ہوتی ہے، اس کو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، تو اس اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں فونیٹکس. اور جہاں تک اس کی بات ہے ساؤنڈز کی، یعنی ساؤنڈ کی اسٹڈی کی، تو اس کو فونیٹکس کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے جس کو کہتے ہیں آرٹیکولیٹری فونیٹکس. آرٹیکولیٹری فونیٹکس، آرٹیکولیٹ جیسے اس لفظ سے ہی لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آرٹیکولیٹ کرنا، کسی یعنی لفظ کو کہنا. تو آرٹیکولیٹری فونیٹکس جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیسے ہیومن باڈی جو ہے اس کے کیسے مختلف جو اس کے باڈی پارٹس ہیں وہ کس طرح یوز ہوتے ہیں، ہم ان کو یوز کرتے ہیں، ہم ان کو انوالو کرتے ہیں، اور انوالو کر کے تو ہم کس طرح ایک لفظ جو ہے اس کو پروڈیوس کرتے ہیں اپنے منہ سے. اس کو ہم کہتے ہیں، اس اسٹڈی کو کہتے ہیں آرٹیکولیٹری فونیٹکس. دوسری اس کی ٹائپ ہوتی ہے جس کو آپ اکوسٹک فونیٹکس کہتے ہیں. اکوسٹک فونیٹکس یہ ہوتی ہے کہ آپ کیسے، یعنی یہ جو ہے یہ اس کی ریلیشن ہوتا ہے زیادہ تر ساؤنڈ ویوز کے ساتھ یا فزیکل پراپرٹیز آف ساؤنڈز کے ساتھ، کہ کیسے کوئی ساؤنڈ جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ کیسے موو کرتی ہے، کس پچ کے ساتھ وہ موو کر کے آگے دوسرے بندے تک پہنچ رہی ہے. تو تیسری قسم کی جو اس میں فونیٹکس کی ٹائپس ہے اس کو کہتے ہیں آڈیٹری. آڈیٹری کا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے سننا، یعنی ایک لسنر جو ہے وہ کیسے ورڈز کو یا ساؤنڈز کو سنتا ہے، سننے کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد کیسے اس کو ریپروڈیوس کرتا ہے. اس کی اسٹڈی کو کہتے ہیں جو آڈیٹری فونیٹکس. یہ تو 3 ٹائپس ہوگی اس کی. اب اس میں جو امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم چیز ہے وہ یہ جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ آرٹیکولیٹری فونیٹکس. یہ سب سے اہم ہے جو ابھی یعنی ساؤنڈ پروڈیوس کیسے کی جاتی ہے. اب اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کون کون سے باڈی پارٹس ہمارے استعمال ہوتے ہیں لینگویج کو پروڈیوس کرنے میں. اب اس میں سب سے یہ پہلے جو ہماری اگر ہم اورل کیوٹی کی بات کریں، یعنی یہ تو ایک سسٹم اندر سے شروع ہوتا ہے، لیکن اگر ہم منہ کی بات کریں تو ہمارا جو سب سے پہلی جو ہمارے منہ میں سے جیسے لپس، ہمارے کسی بھی ورڈ کو پروناؤنس کرنے میں یہ فلیشی پارٹس ہوتے ہیں 2 لپس، تو یہ ہمارے اس کو لینگویج پروڈیوس کرنے میں ہماری لپس مدد کرتے ہیں، کیونکہ انہی سے ہی لفظ جو ہے وہ نکل کے ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹیتھ. اب ٹیتھ میں یہ کبھی لپس ٹیتھ کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، کبھی یہ آپس میں ٹچ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جو لفظوں کو آرٹیکولیشن میں یعنی ورڈ کو پروناؤنس کرنے میں مدد کرے گا. پھر آپ کے پاس ٹیتھ رج ہے، تو اوپر والے دانت جو ہیں ان کے ساتھ جو بالکل حصہ شروع ہو رہا ہے اس کو ہم ٹیتھ رج کہتے ہیں، اور اس کو ایلولر رج بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہارڈ پیلٹ ہے اور اس کو روف آف ماؤتھ کہتے ہیں، یعنی اس کے آگے سے یہ جو آپ کا ٹیتھ رج اس سے تھوڑا سا آگے جو حصہ ہے کھردرا سا، اس کو ہم کہتے ہیں ہارڈ پیلٹ کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس سافٹ پیلٹ آتا ہے جس کو ویلم بھی کہا جاتا ہے، وہ جو سب سے اوپر حصہ ہوتا ہے کھردرے حصے سے بھی آگے کر کے. پھر گلاٹس ہے. گلاٹس ہوتا ہے وہ جہاں پر اگر آپ منہ کھول کے دیکھیں تو ایک ایسے آپ کو 2 سوراخ سے نظر آتے ہیں، وہ اس کو گلاٹس کہا جاتا ہے. اب اگر ہم ادھر یہ جو آپ کا گلا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیرنگس، اور اس کو ایڈمز ایپل بھی کہا جاتا ہے. یعنی ایڈمز ایپل اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو سیب کھایا تھا تو وہ ان کے گلے میں پھنس گیا تھا اس جگہ پر، تو اس لیے اس جگہ کو ایڈمز ایپل بھی کہتے ہیں. تو اب یہ اس کے علاوہ نوز، تو یہ اگر آپ ناک کو بند کر کے آواز نکالے تو اور طرح سے نکلتی ہے، تو یہ سانس کا ایک سلسلہ ہے جو اندر جاتا ہے ہمارے، جس کے ذریعے ہم نہ آگے پھر لفظوں کو بھی پروناؤنس کر پاتے. تو نوز کا بھی اہم رول ہے. اور یہ جو ہے آپ کا ڈایافرام اینڈ لنگس، کہ جو آپ کا لنگز ہیں اور آپ کا جو لوور یہ پیٹ کا جو حصہ ہوتا ہے ایبڈومن، ان دونوں کو جو حصہ علیحدہ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈایافرام. اور چونکہ ہم اس کو ڈایافرام کہتے ہیں تو یہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ پھیلتا سکڑتا ہے اور پھر ہمیں یہ لینگویج پروڈکشن میں مدد کرتا ہے. اب اگر ہم بات کریں اس کی لنگوسٹکس کی، انگلش کی ہم بات کریں فونیٹکس کے اندر،
تو جو سب سے اہم چیز ہے ہمارے پاس جو اس کے الفابیٹ ہے ٹوٹل وہ ہے 26، جن میں سے 5 جو ہیں وہ ہمارے پاس واؤل ہیں جن کو اے ای آئی او یو کہا جاتا ہے. یہ واؤل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جب ہم 5 جو لیٹر ہیں ان کو جب ہم اٹر کرتے ہیں تو ہماری زبان اوپر نیچے دائیں بائیں کہیں بھی ٹچ نہیں کرتی، نیوٹرل رہتی ہے. ان کو فل واؤلز کہا جاتا ہے. ان کے علاوہ 2 اور ہوتے ہیں جن کو سیمی واؤل کہا جاتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں وائی اور ڈبلیو. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹر ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کانسوننٹس. اب واؤل کا کام کیا ہوتا ہے؟ واؤل کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کانسوننٹس کے ساتھ مل کے ان کی مدد کرتے ہیں لفظوں کو بنانے میں. کوئی بھی انگلش کا ایسا لفظ آج تک نہیں ہے جس کے اندر کوئی کم از کم ایک واؤل نہ آتا ہو، کیونکہ واؤل کے بغیر لفظ بنتا نہیں ہے. اور اگر کسی میں لفظ میں آپ کو ملے کہ اے آئی او یو میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس وائی یا ڈبلیو ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہوگا جن کو سیمی واؤلز کہا جاتے ہیں. اب اس کی یہ جو ہم لفظوں کو پروناؤنس کرتے ہیں تو یہ ہم اس لیے پروناؤنس جو الفابیٹ ہیں وہ ہمیں مدد کرتے ہیں پروناؤنس کرنے میں، لیکن اصل میں ہم ان کو مدد کرتے ہیں ساؤنڈس کی مدد سے، تب ہم پروناؤنس کر پاتے ہیں. تو 26 الفابیٹ ہیں تو ان کی جو ساؤنڈ ہیں وہ 44 ساؤنڈ بنتی ہیں، جن میں اگر ہم کانسوننٹس کے لیں تو وہ 24 ساؤنڈز ہیں، اور جو واؤل ہیں ان کی 20 ساؤنڈز بنتی ہیں. اگر ہم کانسوننٹس میں سے پھر جو 8 ہیں وہ وائسڈ ہو جاتی ہیں، اور 16 جو ہیں وہ وائس لیس. وائسڈ ہوتی ہے کہ جب نا آپ ان کو بولیں تو آپ کی نا ایسے ہلکی سی ایک وائبریشن ٹائپ پیدا ہوتی ہے، اس لیے ان کو وائسڈ کہا جاتا ہے. اب اس میں یہ جو ساؤنڈز ہیں ہمارے پاس جن کو ہم کانسوننٹس ساؤنڈز کہتے ہیں، تو ان میں اب یہ دیکھیں جی یہ ساؤنڈ جو ہے، اب اس کو جو اس کا نام ہے سب سے پہلے جو آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں پا ساؤنڈ. دس از پا ساؤنڈ، دس از با ساؤنڈ. جب کسی بھی ساؤنڈ کے ساتھ اس طرح کی کوئی سمبل آ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب سمبل بن گیا، ساؤنڈ سمبل. دس از ٹا، دین دس از ڈا، دس از کا، دس از کالڈ گا ساؤنڈ، دس از کالڈ فا، دس از کالڈ وا. یہ ساؤنڈز ہیں. اس کے علاوہ اس کو آپ تھا کہتے ہیں، اور یہ جو ساؤنڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈا. جیسے پین، بٹ، ٹری، ڈاگ، کائٹ، گیٹ، فین، وین، تھنک، دس. اس کے بعد آپ کے پاس یہ والی 2 ساؤنڈ مل کے تو آپ کے پاس اس کو کہتے ہیں چا ساؤنڈ. اور یہ جو ساؤنڈ ہے جب ہم ملائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جا. چا فار چیئر، جا فار جمپ. اس کے بعد ہے سا ساؤنڈ، جیسے سی کے اندر ہے. پھر زا ساؤنڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں زو کے اندر یہ آ رہی ہے یہ والی ساؤنڈ. آگے آ رہی ہے آپ کے پاس لا، لا ایز ان لیگ، ما، اور ما جو ہے یہ والی ساؤنڈ یہ ہماری آ رہی ہے ایز ان مین. دین دس از نا ساؤنڈ ایز ان نو. یہ جو ساؤنڈ آ رہی ہے اس کو را ساؤنڈ کہتے ہیں، آر والی ساؤنڈ ہے. اور یہ جو ہے اس کو انگ کہتے ہیں، انگ، انگ ساؤنڈ ہے یہ. اور یہ کنگ، انگ، کنگ یا انک اس میں. اب اس میں یہ ایک ساؤنڈ جو ہے یہ میں نے چھوڑ دیا، میں آپ کو لوگوں کو آخر میں بتاتا ہوں کہ اس میں اور یہ والی ساؤنڈ ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے. اب اس میں یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں آپ یا ساؤنڈ کہتے ہوتے ہیں. یہ اس کو یہ کہا جاتا ہے جیسے یس کے اندر یہ آ رہی ہے. پھر یہ والی جو ہے اس کو ہا ساؤنڈ کہتے ہیں، اور یہ آر کے اندر آ رہی ہے. اور یہ ہے اس کو شا، اور یہ شا والی ساؤنڈ شی میں آ رہی ہے. اور یہ جو ہے یہ اس کو یا ساؤنڈ کہتے ہیں، اور یہ آپ کے ڈیسیژن کے اندر آ رہی ہے. اب یہ جو ہے دونوں، ایک یہ والی جس کو آپ یہ ڈبلیو اور یہ وا. اب اس میں کہتے ہیں فا وا. وا میں یاد رکھیے گا اس ساؤنڈ میں آپ کے جو اپر ٹیتھ ہیں وہ لوور لپس کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے اس کو کہیں گے وا، فا وا. لیکن اس کو یہ ساؤنڈ آتی ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے جیسے وین، واٹ، ویئر. اس میں وا اپر لپس لوور آپ کے جو اپر ٹیتھ ہیں وہ لوور لپس کے ساتھ ٹچ کریں گے، لیکن اس کے اندر جب اس کو آپ پروناؤنس کریں گے تو آپ کے جو اپر لپس ہیں، آپ کے جو یہ دانت ہیں وہ لوور لپس کے ساتھ ٹچ نہیں کرتے، اس لیے اس کو وہ والی ساؤنڈ کہا جاتا ہے. اب یہ ان دونوں میں
فرق ہوتا ہے. ملتی جلتی ہیں لیکن ان میں آپ نے صرف خیال رکھنا ہے کہ آپ کے اپر والے جو ٹیتھ ہیں وہ لوور والے لپس کے ساتھ اس میں ٹچ کریں اور اس میں ٹچ نہ کریں. وین یہ والی ساؤنڈ ہے. یہ جو ہیں یہ تو سارے ہو گئے آپ کی وہ والی ساؤنڈ ہے جن کو ہم کہتے ہیں کانسوننٹ جو ساؤنڈ ہے. اب ہم وہ کرتے ہیں ان کے جو اے ای آئی او یو. اب ہیں تو یہ 5 لیکن ان کی ساؤنڈ جو ہیں وہ 20 بنتی ہیں اور ان میں سے جو 12 ہیں وہ پیئر واؤلز ہیں, باقی ڈفتھانگز ہیں, ان کو ملا کے ان کو بنایا جاتا ہے. اب اس میں یہ ساؤنڈ ذرا دیکھیں, یہ 3 جو ملتی جلتی آپس میں, یہ اے سیٹ. اب اس سے آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ اس کو کیسے پروناؤنس کرنے. سیٹ سے اے. اب یہ جو ساؤنڈ نکلی ہے نا اے, یہ والی ساؤنڈ ہے. یہ ہے سٹ سے اے, یہ والی ساؤنڈ ہے. یہ ہے پٹ پو او, یہ ساؤنڈ آتی ہے. اے ای او, یہ 3 ساؤنڈ ایسی آتی ہیں. یہ ہے اس کو اے ساؤنڈ کہتے ہیں, جیسے اینٹ کے اندر یہ آ رہی ہے اے ساؤنڈ. پھر یہ جو ہے اس کے ساتھ 2 ڈاٹس آ رہی ہیں, اس کو کہا جاتا ہے لانگ او. تو لانگ او جیسے ٹرو بلو اس میں یہ آتی ہے. یہ جو ہے اس کو یہ بھی لانگ ہوتی ہے لیکن اس کو کہتے ہیں لانگ آ ساؤنڈ. آم ہام یہ اس کے اندر آتی ہے. یہ جو ساؤنڈ اس کو ہم سمجھنے کے لیے اپنا اس کو کہتے ہیں اٹ ساؤنڈ, جیسے کٹ بٹ تھڈ اس کے اندر یہ آتی ہے. پھر آپ کے پاس یہ والی جو ساؤنڈ ہے یہ آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں ہاٹ پاٹ. ہاٹ پاٹ ہو, یہ جو ساؤنڈ ہے نا اس کو او ساؤنڈ یہ کہتے ہیں, یہ والی ساؤنڈ جو ہوتی ہے. پھر یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی الٹا ای اور یہ ساتھ یہ 2 آ رہے ہیں, اس کو ار ساؤنڈ کہتے ہیں, جیسے ہر ار ساؤنڈ. اور یہ جو ہے یہ والی اس کو ہم کہتے ہیں لانگ ای ساؤنڈ, جیسے ٹری فری اس کے اندر آتی ہے. اور یہ جو ہے یہ ساؤنڈ ایسے اس کے ساتھ بھی 2 ڈاٹس ہیں, سا یہ والی ساؤنڈ ہے. یہ او ہاٹ پاٹ او اور یہ ساؤنڈ ہے. اور یہ جو سب سے آخر میں آ رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے شوا ساؤنڈ. اور یہ اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے لکھا ہوا لفظ اباؤٹ تو یہ اس کو یہاں پر یہ آئے گی, جیسے یہ شوا اور یہ با ساؤنڈ, یہ او اور ٹا ساؤنڈ. تو جہاں پر یہ ساؤنڈ آتی ہے وہاں پر کبھی بھی سٹریس نہیں ہوتا. اچھا اب ہم موو کرتے ہیں ڈفتھانگز کی طرف. ڈفتھانگز کیا ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے جو واؤلز ہیں پیور واؤلز ہیں ان 2 کو ملا کے یہ ساؤنڈ جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے. جیسے یہ آئی, یہ دونوں ملائیں تو آئی, جیسے مائی بنتا ہے, مائی سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں دس از آئی ساؤنڈ. دس از او ہاؤ, یہ ہاؤ ناؤ. پھر آگے اے ڈے ٹرے سے, یہ والی وہ ساؤنڈ بنتی ہے. اور یہاں پر آئیں تو آپ کے پاس جیسے نو لکھا ہوا ہے تو او نو. اب یہ تینوں آپ یہ دیکھیے گا ذرا کہ یہ بھی شوا ہے, یہ بھی شوا ہے اور یہ بھی شوا ہے, لیکن اس کے ادھر جو ہے وہ اے ساؤنڈ آ رہی ہے, ادھر اے ساؤنڈ آ رہی ہے, ادھر او ساؤنڈ ہے. پھر ان کو پڑھیں گے کیسے جب ملیں گے, تو اس کو پڑھیں گے ایا جیسے ہیئر, اس کو ہم پڑھیں گے ایا جیسے نیئر یا ڈیئر, اور اس کو ہم پڑھیں گے ہوا جیسے پور. اور یہ جو آر ہے اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ آر جو ہے یہ اگر کسی کانسوننٹ سے پہلے آئے تو یہ وائس لیس ہو جاتا ہے. جیسے ہارڈ ایچ آر ڈی ہے تو ہارڈ یہ آر سائلنٹ ہو جائے گا, ہارڈ ہو جائے گا. ہارٹ ایچ اے آر ٹی تو اس کے اندر پھر آر سائلنٹ ہو جاتا ہے, اس کو ہارڈ پڑھیں گے. ہام ایچ اے آر ایم ہے تو پھر سائلنٹ ہو جاتا ہے, اس کو ہام پڑھیں گے. اور اگر یہ آ جائے کسی واؤل سے پہلے تو پھر یہ پروناؤنس اپنی آواز دیتا ہے, جیسے ٹرو. اب یہ ٹرائی ٹرک, اب یہ یہاں پر اپنی آواز دے رہا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے آخر میں آتا ہے وہ ہے یہ ان دونوں کے ملنے سے بنتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں وائی یہ والی ساؤنڈ. اور جیسے بوائے ٹوائے ہائے, یہ والی جو ساؤنڈ ہے نا یہ والی اس کو کہتے ہیں کہ یہ اور یہ 8ویں ساؤنڈ اور آخری لاسٹ ساؤنڈ ہوتی ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ سارے ڈفتھانگز ہیں.